جا کر اور اس سے جو پیغام ملا اس پیغام کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کے اس عظیم صحابی کو 3 خصوصیات ایسی عطا ہوئی ہیں جو وہ خصوصیات آپ کے علاوہ نہ کسی اور کو حاصل ہوئی، نہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر یا ان کے کسی امتی کو حاصل ہوئی۔ جو عظیم انعامات یا عظیم خصوصیات حضرت عثمان کو حاصل ہوئی، سب سے پہلی چیز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کی طرف سے ذو النورین کا لقب ملتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 ذو البشارتین کا لقب ملتا ہے، نمبر 3 ذو الہجرتین کا لقب ملتا ہے۔ یہ 3 خصوصیات، ذو النورین یعنی 2 نور والا ہونا، ذو الہجرتین 2 ہجرتوں والا ہونا، اور ذو البشارتین براہ راست جنت کی 2 بشارتوں کو اکیلے تنے تنہا اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان مبارک سے حاصل کرنا، یہ 3 وہ خصوصیات ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہیں۔ آپ کے سوا نہ کسی نبی کے امتی کو اور نہ خود اللہ کے محبوب پیغمبر کے کسی امتی کو حاصل ہوتی ہیں۔ اب ان کی کچھ تفصیل، کچھ پس منظر وہ سمجھتے چلے جائیں۔ سب سے پہلے ذو النورین، آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ نور کہتے ہیں ہمارے عرف میں اپنی بیٹیوں کو ہم نور نظر کہہ دیا کرتے ہیں کہ میری بیٹی یعنی میری نور نظر ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ 4 اللہ کے محبوب پیغمبر کی صاحبزادیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جن کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، کہ جن کے بطن سے آپ کے ایک بیٹے جن کا نام علی تھا وہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ وہی علی ہیں کہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے بتوں کو گرانے کا جب حکم دیا تو حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ آپ کے کندھے پر آئے اور انہوں نے سارے بتوں کو گرایا تھا جو آپ کے نواسے بھی لگتے ہیں رشتے میں۔ تو بار کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، آپ کے بعد آپ کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح پیغمبر کی نبوت سے قبل ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مشرکین کو ان کی شرک پر مذمت کی، بت پرستی سے روکا اور منع کیا، تو ابو لہب کہ جس نے پہلا پتھر مار کے آپ کو زخمی بھی کیا تھا، اس نے مزید آپ کو زخمی کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان پریشان رہنے لگے، تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ تو گویا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے آتی ہیں۔ اور سنیے اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان، 2 قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا مجھے عثمان سے اتنا پیار ہے، اتنا عثمان سے میرا لگاؤ ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت کے مطابق اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق اور ایک محبت کا رشتہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی 2 لخت جگر حضرت عثمان کے نکاح میں دی، اور آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آتی ہیں۔ اب بات احباب حضرت علی کا مقام حضرات صحابہ سے اوپر لے جانا چاہتے ہیں، اور اس کی بنیاد میں جہاں وہ مختلف قسم کی من گھڑت روایات پیش کرتے ہیں، ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی لخت جگر اس حضرت علی کے نکاح میں ہے، لہذا ان کا مقام سب سے زیادہ۔ تو ہم بڑے شرافت سے سوال کر سکتے ہیں کہ جس کے نکاح میں پیغمبر کی 1 بیٹی ہے، اگر اس کا مقام زیادہ ہے تو جس کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں، اس کا مقام پھر کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں پھر کیا کہتے ہو؟ مبارک اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی 2 لخت جگر حضرت عثمان کے نکاح میں دی، جن بنیاد پر آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ بات آگے چلاتے ہیں۔ نمبر 2 آپ کو ذو الہجرتین کا لقب بھی دیا
سال پر مسلمانوں نے دو بڑی ہجرتیں کی ہیں. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، سیرت کے عنوانات کے تحت وہ تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ جب 13 نبوی کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر نے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس سے قبل غالباً 10 نبوی میں کہ جب مسلمانوں پر حالات تنگ کر دیے گئے تو آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا. تو اس وقت چند مسلمان جن میں چند مرد اور چند خواتین شامل تھی انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان بھی شامل تھے، ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بنت محمد وہ بھی اس میں شامل تھی. یہ پہلی ہجرت، اس کے اندر بھی حضرت عثمان شامل تھے. جب آپ نے دوسری ہجرت مدینہ کی طرف فرمائی تو وہاں پر بھی حضرت عثمان آپ کے ساتھ شامل تھے. تو ان دو بنیادوں پر آپ کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان جو اللہ کے دین کے لیے دارالکفر سے دارالاسلام میں ہجرت کر جاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. عثمان بن عفان تو وہ ہے کہ جس نے دو ہجرتیں کی، جس بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالہجرتین کا لقب ملا. آپ کی تیسری خصوصیت ذوالبشارتین، آپ کو دو بشارتیں نام لے کر اکیلے تنے تنہا اللہ کے محبوب پیغمبر نے عطا فرمائی ہیں. پہلی بشارت مسجد نبوی کی زمین تنگ پڑ گئی. آپ نے اعلان کیا کون ہے جو جگہ خرید کر مسجد نبوی میں شامل کرے، میں محمد جنت کی بشارت دیتا ہوں. عثمان کھڑے ہوئے، حصہ زمین کا خریدا اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا. لہذا اس بشارت کے مصداق اول حضرت عثمان بنے. ایک اور موقع بئر روما جو یہودی کے کنٹرول میں تھا، پیسے لے کر مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کیا کرتا. مسلمان بڑے پریشانی کے عالم میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے اعلان فرما دیا کون ہے جو وہ کنواں خرید کر اہل ایمان کے لیے وقف کرے، میں محمد جنت کی بشارت دیتا ہوں. عثمان پھر کھڑے ہوئے، کنواں خرید کر اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آ کر اہل ایمان کے لیے وقف کر دیا. یہ دو بشارتیں اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان مبارک سے براہ راست حضرت عثمان کو ملتی ہیں، جس بنیاد پر آپ کو ذوالبشارتین کا لقب ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابت میں اتنا اعلیٰ مقام دیا کہ عثمان غنی کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں. جب ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، حضرات اہل مدینہ انتہائی پریشانی کے عالم میں، اتنے میں حضرت عثمان کے 100 اونٹ سارے کے سارے غلے اور اناج سے لدے ہوئے شام سے واپس لوٹ رہے تھے. مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا، فوراً باہر نکلے. عثمان سے ہم بھاؤ تاؤ کر کے، کیونکہ مدینہ میں قحط ہے، لوگ مجبور ہیں، وہ جس داموں پر ہم بیچیں گے وہ خریدیں گے، لہذا نفع کا بڑا اچھا موقع ہے. وہ خیر باہر نکلے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، آؤ بیٹھ کر ہم سے بھاؤ کرو. اتنے میں عثمان بن عفان کو اطلاع مل جاتی ہے کہ محمد کے دیار اور شہر کے رہنے والوں پر حالات تنگ ہیں، وہ فقر و فاقہ اور قحط کا شکار ہیں. بارکہ آپ کو اطلاع مل گئی. اتنے میں تاجر ملے. تاجروں نے کہا ہم آپ کو ایک گنا نفع دیتے ہیں، 100 کی چیز 200 میں خریدیں گے، ہمیں دے دو. عثمان نے کہا کوئی مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے. کہا اچھا ہم تمہیں 2 گنا دیتے ہیں. عثمان بولے کوئی مجھے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، ہم تمہیں 3 گنا دیتے ہیں. کہا نہیں کوئی مجھے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، 4 گنا 5 گنا. اب مدینہ کے بڑے بڑے سارے تاجر موجود، مدینہ میں ان سے بڑا تاجر کوئی نہیں، اور یہ 100 والی 500 میں خریدنے کو تیار. اور عثمان کہہ رہے ہیں کوئی اس سے بھی زیادہ کا مجھے آفر دیتا ہے، پیکج دیتا ہے، میں کیا کروں. کہا ہمارے سوا ایسا وہ کون ہے جو آپ کو اتنی بڑی آفر دے رہا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ میرا اللہ ہے جو مجھے 1 کے بدلے میں 10 اور 10 سے لے کر 700 گنا کی آفر دے رہا ہے. لہذا تم گواہ رہو، میں نے یہ سارا غلہ و اناج اپنے محبوب پیغمبر کے شہر والوں کے لیے وقف کر دیا. وہ سارے اونٹ مدینہ لائے گئے، سارا غلہ تقسیم ہوا، سارا اناج تقسیم ہوا. کیا بچ گیا؟ کہا بوریاں. کہا یہ بھی ساری تقسیم کر دو. وہ تقسیم ہو گئی. رسیاں بچی وہ بھی تقسیم کر دو. پالان بچے وہ بھی تقسیم کر دو. اب کیا بچا؟ 100 اونٹ بچے. کہا ان کو بھی ذبح کر کے سارا گوشت اہل مدینہ میں تقسیم کر دو. اور خالی ہاتھ عثمان بن عفان اپنے گھر گئے، ظاہری طور پر خالی ہاتھ، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کے ارشادات، آپ کے فرامین، آپ کی محبت اور تعلق کو لے کر عثمان اپنے گھر پہنچتے ہیں. یہ عثمان بن عفان کا نام، یہ ان کا کردار اور یہ ان کی ایک بہترین تاریخ